تاکہ رابرٹ مرفی کو اس کے بارے میں تفصیلی ہدایات دے سکے۔ عمران جیسے ہی دانش منزل کے آپریشن روم میں داخل ہوا، بلیک زیرو احتراماً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ بیٹھو، بہادرستان میں سینٹر کے بارے میں کوئی اطلاع آئی ہے یا نہیں؟ عمران نے اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں، ابھی تھوڑی دیر پہلے سر سلطان کی کال آئی ہے، انہوں نے بتایا کہ وہاں کی حکومت کو ایسے کسی سائنسی سینٹر کا علم نہیں ہے۔ بلیک زیرو نے جواب دیا، بغیر حکومت کی اجازت کے اتنا بڑا سینٹر تو بنایا بھی نہیں جا سکتا۔ آخر اس کی عمارت تیار کی گئی ہوگی، اس پہ مشینری نصب کی گئی ہوگی، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارا آئیڈیا غلط ہے۔ عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، کیا کسی سائنسی طریقے سے اسے حتمی طور پر ٹریس نہیں کیا جا سکتا؟ بلیک زیرو نے کہا، نہیں، میری سر داور سے بات ہوئی ہے، انہوں نے اس مضمون کے ماہرین سے تفصیلی بات کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں ایسی کوئی مشینری موجود نہیں ہے جو ایسے سینٹر کو ٹریس کر سکے۔ اس کے علاوہ انہوں نے شوگران سے بھی بات کی ہے، وہاں البتہ مشینری موجود ہے۔ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اس سلسلے میں خصوصی طور پر چیکنگ کریں گے اور پھر رپورٹ دیں گے۔ عمران نے جواب دیا، تو پھر آپ 11 بجے اس آدمی پارکر کو کیا کہیں گے؟ بلیک زیرو نے کہا، میں نے فیاض کی جان بچانے کے لیے اور اس معاملے کو ٹریس کرنے کے لیے ایک فائل اپنے طور پر تیار کر لی ہے۔ پارکر فائل لے جائے گا اور پھر ہدایات کے مطابق وہ یہ فائل ایکریمین سفارت خانے کے فرسٹ سیکرٹری کے حوالے کرے گا۔ اس کے بعد اس فرسٹ سیکرٹری کی نگرانی ہوگی کہ وہ یہ فائل کہاں بھیجتا ہے۔ اس سلسلے میں بھی میں نے انتظامات کر لیے ہیں۔ اس کے بعد اصل صورتحال سامنے آئے گی، عمران نے کہا، اور بلیک زیرو نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اسی لمحے فون کی گھنٹی بج اٹھی اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ X2 عمران نے ریسیور اٹھاتے ہی مخصوص لہجے میں کہا، سلیمان بول رہا ہوں، صاحب موجود ہیں؟ دوسری طرف سے سلیمان کی آواز سنائی دی تو عمران چونک پڑا۔ عمران بول رہا ہوں، سلیمان، کیا بات ہے، کیوں کال کی ہے؟ عمران نے اس بار اپنے اصل لہجے میں کہا، فیاض صاحب کی کال آئی ہے، وہ فوری طور پر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے انہیں کہہ دیا ہے کہ وہ 5 منٹ بعد فون کریں تاکہ اس دوران آپ کو تلاش کر سکوں، اس لیے یہاں فون کیا ہے۔ سلیمان نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، فیاض کی کال؟ او ٹھیک ہے، تم فون کا رابطہ دانش منزل کے اسپیشل فون سے ملا دو، میں اس سے بات کر لوں گا۔ عمران نے کہا، جی صاحب، دوسری طرف سے کہا گیا اور عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ فیاض نے پھر کال کی ہے، تم لیبارٹری جا کر ایک بار پھر چیک کرو، عمران نے بلیک زیرو سے کہا۔ تو وہ سر ہلاتا ہوا اٹھا اور تیز تیز قدم اٹھاتا لیبارٹری کی طرف بڑھ گیا۔ پھر تقریباً 5 منٹ بعد اسپیشل فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ علی، عمران بول رہا ہوں، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ عمران، میں فیاض بول رہا ہوں، جنوبی ایکریمیا کے ایئرپورٹ سے۔ دوسری طرف سے فیاض کی چہکتی ہوئی آواز سنائی دی تو عمران بے اختیار اچھل پڑا۔ جنوبی ایکریمیا کے ایئرپورٹ سے؟ کیا مطلب؟ وہ رابرٹ مرفی کہاں ہے اور وہ فائل وغیرہ؟ عمران نے کہا، اللہ تعالیٰ کا کرم ہو گیا ہے عمران، میں ان کی قید سے رہا ہو گیا ہوں اور اب 1 گھنٹے بعد فلائٹ چلنے والی ہے، میں رات کو پاکیزہ پہنچ جاؤں گا۔ اور عمران، اب مجھے واقعی صحیح معنوں میں احساس ہوا ہے کہ تم میرے دوست ہو، تم نے واقعی میری زندگی بچا لی ہے۔ اگر تم اس فائل کی حامی نہ بنتے تو وہ لوگ مجھے اسی لمحے گولی مار کر ہلاک کر دیتے، میں تمہارا احسان مند ہوں۔ فیاض نے بڑے ہلوس بھرے لہجے میں کہا، تم مجھے تفصیل بتاؤ کہ تم کاؤنٹ کے ساتھ ناشان کیا کرنے گئے تھے اور پھر وہاں سے جنوبی ایکریمیا کیسے پہنچ گئے، پوری تفصیل بتاؤ، عمران نے کہا۔ وہاں پاکیزہ آ کر بتا دوں گا، بڑی لمبی کہانی ہے اور میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ میں اتنی لمبی کال کا بل ادا کر سکوں، یہ رقم بھی میرے ایک ہمدرد نے مجھے ادھار دی ہے، تو میں پاکیزہ آنے کے قابل ہوا ہوں۔ فیاض نے کہا، تمہاری فلائٹ کس وقت پہنچے گی؟ عمران نے پوچھا۔ رات 11 بجے کا وقت بتایا گیا ہے، فیاض نے جواب دیا۔ کیا نمبر ہے فلائٹ کا؟ عمران نے پوچھا تو فیاض نے نمبر بتا دیا۔ اوکے ٹھیک ہے، پھر ملاقات ہوگی، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر حیرت اور تعجب کے تاثرات جیسے مجسم ہو کر رہ گئے تھے۔ چند لمحوں بعد بلیک زیرو آپریشن روم میں پہنچ گیا۔ کیا رپورٹ ہے؟ عمران نے پوچھا۔ کال جنوبی ایکریمیا سے ہی کی جا رہی ہے اور اس بار ساؤنڈ پاور میٹر کی ریڈنگ پہلے سے مختلف ہے، بلیک زیرو نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کیا ریڈنگ ہے؟ عمران نے پوچھا تو بلیک زیرو نے ریڈنگ بتا دی۔ مجھے بھی فیاض کی پہلی کال اور موجودہ کال کے درمیان آواز کا فرق صاف محسوس ہو رہا تھا۔ عمران نے کہا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ میری سمجھ میں تو نہیں آ رہا۔ بلیک زیرو نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ فیاض پہلے واقعی بہادرستان میں تھا، لیکن پھر راتوں رات اسے کسی خصوصی چارٹر جیٹ طیارے کے ذریعے جنوبی ایکریمیا پہنچایا گیا اور پھر اسے باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت فرار کرا دیا گیا۔ عمران نے جواب دیا، لیکن اس ساری کارروائی کی وجہ؟ بلیک زیرو نے کہا، وجہ وہی میرا نام۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ کا نام؟ کیا مطلب؟ بلیک زیرو نے کہا، میں نے پہلے یہ نہیں بتایا تھا کہ رابرٹ مرفی شاید مجھ سے واقف نہیں ہے، اس لیے اسے معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ فیاض کا رابطہ کس سے کرا رہا ہے، لیکن یقیناً اس کی اطلاع ایکریمیا کے اعلیٰ حکام تک پہنچ گئی ہوگی اور وہ لوگ مجھ سے اور پاکیزہ سیکرٹ سروس دونوں سے اچھی طرح واقف ہیں۔ اگر انہوں نے سر جان آرنٹ کو اغوا کیا ہے تو لازمی بات ہے کہ
وہ گریٹ لینڈ اور پاکیشیا کے اس سائنسی پروجیکٹ کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ بہادرستان میں بہرحال ان کا سینٹر موجود ہے اور مشینری کی مدد سے بہرحال انہیں بھی یقین ہوگا کہ ہم فیاض کی کال سے اس سینٹر کا سراغ نہیں لگا سکتے، لیکن اس کے باوجود انہیں وہم ہو گیا ہوگا کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کسی نہ کسی طرح بہادرستان سینٹر کا سراغ لگا لے گی۔ چنانچہ انہوں نے گیم کھیلی اور فیاض کو بھی جنوبی ایکریمیا پہنچا کر رہا کر دیا۔ چنانچہ اب جب فیاض خود بتائے گا کہ وہ جنوبی ایکریمیا میں تھا تو ظاہر ہے اگر مجھے کسی قسم کا کوئی شک بہادرستان سینٹر کے بارے میں تھا وہ لامحالہ ختم ہو جائے گا۔ بہرحال اس سے اور کوئی فائدہ ہو نہ ہو، اتنا فائدہ ضرور ہوا ہے کہ فیاض کی زندگی بچ گئی ہے۔ مجھے سب سے زیادہ اسی کی فکر تھی، عمران نے کہا۔ اب جب کہ فیاض وہاں سے فرار ہو گیا ہے تو ظاہر ہے اب وہ فائل والا سلسلہ بھی تو ختم ہو گیا۔ اب اس سینٹر کو کیسے ٹریس کیا جائے گا؟ بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، اب وہ ایکریمین سفارت خانے کے فرسٹ سیکرٹری کی نگرانی والی بات تو ختم ہو گئی، البتہ اب اس فرسٹ سیکرٹری سے یہ اگلوانا پڑے گا کہ اسے فائل ملتی تو وہ اسے کہاں بھجواتا، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اسے بھی مزید ہدایات دی جا چکی ہوں، عمران نے کہا۔ اور پھر بات ختم کرتے ہی اس نے فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ ایکریمین ایمبیسی رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ سیکیورٹی اسسٹنٹ راحت علی سے بات کرائے، میں اس کا دوست پرنس بول رہا ہوں، عمران نے بدلے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، راحت علی بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ کیا فون محفوظ ہے راحت علی؟ عمران نے اس بار اپنی اصل آواز میں بات کرتے ہوئے کہا۔ او آپ، ایک منٹ، دوسری طرف سے کہا گیا اور لائن پر خاموشی چھا گئی۔ ہیلو عمران صاحب، تھوڑی دیر بعد راحت علی کی آواز سنائی دی۔ یس، کیا اب فون محفوظ ہو چکا ہے؟ عمران نے کہا۔ یس سر، میں آپ کو خود فون کرنے ہی والا تھا کہ آپ کی کال آ گئی۔ فرسٹ سیکرٹری آدھا گھنٹہ پہلے ایک چارٹر طیارے کے ذریعے ایکریمیا چلے گئے ہیں، وہ ایک ماہ کی ہنگامی رخصت پر گئے ہیں، راحت علی نے کہا۔ ٹھیک ہے، مجھے بھی یہی اطلاع ملی تھی، اس لیے میں نے تمہیں کال کی تھی، عمران نے جواب دیا۔ پھر اب وہ پلاننگ تو ختم ہو گئی، اب تو یہی ہو سکتا ہے کہ میں باقاعدہ نگرانی کرتا رہوں کہ فائل کس آدمی تک پہنچائی جاتی ہے، راحت علی نے کہا۔ نہیں، وہ فائل والا سلسلہ بھی ختم ہو گیا ہے، اس لیے اب کسی نگرانی کی ضرورت نہیں ہے، البتہ تمہارا معاوضہ تمہیں ویسے ہی مل جائے گا، عمران نے کہا۔ تھینک یو سر، راحت علی کی مسرت بھری آواز سنائی دی اور عمران نے مسکراتے ہوئے ریسیور رکھا اور پھر ٹرانسمیٹر پر فریکوینسی ایڈجسٹ کرنی شروع کر دی۔ ہیلو ہیلو علی، عمران بول رہا ہوں، اوور، عمران نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا۔ سلیمان بول رہا ہوں صاحب، اوور، دوسری طرف سے سلیمان کی آواز سنائی دی۔ سلیمان، فون کا رابطہ اسپیشل فون سے ختم کر دو، اب اس کی ضرورت نہیں رہی، اوور، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے صاحب جی، اوور، سلیمان نے جواب دیا تو عمران نے اوور اینڈ آل کہہ کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ فرسٹ سیکرٹری کو اس انداز میں واپس بلوانے کا تو مطلب یہی ہے کہ آپ کا خیال درست ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، اور اب مجھے اس سینٹر کو خود ٹریس کرنا پڑے گا کیونکہ یہ سینٹر پاکیشیا کے دفاع اور سلامتی کے خلاف بہت بڑا خطرہ ہے، عمران نے جواب دیا۔ لیکن آپ اسے کیسے ٹریس کریں گے جب حکومت بہادرستان اس سے لا علم ہے؟ تو پھر بلیک زیرو نے کہا۔ اب اس کا سراغ بہادرستان میں ایکریمین سفارت خانے سے ہی ملے گا، اور تو بظاہر کوئی صورت نہیں ہے، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ جولیا بول رہی ہوں، رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے جولیا کی آواز سنائی دی۔ X2، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس سر، جولیا کا لہجہ مودبانہ ہو گیا۔ بہادرستان میں ایکریمیا نے ایک خفیہ سائنسی سینٹر قائم کر رکھا ہے جسے سائنسی زبان میں ساسک سینٹر یا ساسک پروجیکٹ کہا جاتا ہے۔ اس سینٹر سے پاکیشیا کے دفاعی راز سائنسی طور پر چوری کیے جا رہے ہیں، لیکن یہ سینٹر اس قدر خفیہ طور پر قائم کیا گیا ہے کہ اس کا علم حکومت بہادرستان کو بھی نہیں ہے۔ میں اس کی موجودگی اور اس کے محلِ وقوع کے بارے میں حتمی رپورٹ چاہتا ہوں تاکہ پھر وہاں ٹیم بھیجی جا سکے۔ تم صالحہ کو ساتھ لے کر بہادرستان جاؤ اور وہاں ایکریمین سفارت خانے سے اس سینٹر کا کلو لگاؤ۔ ویسے غالب امکان ہے کہ یہ سینٹر بہادرستان کے اس پہاڑی علاقے میں قائم کیا گیا ہوگا جو پاکیشیا کے سرحدی علاقے ناشان سے ملحقہ ہے، عمران نے کہا۔ یس سر، جولیا نے کہا۔ فوری طور پر روانہ ہو جاؤ اور ایک ہفتے کے اندر اندر مجھے اس سلسلے میں واضح رپورٹ چاہیے، عمران نے کہا۔ ہم نے صرف سینٹر کو ٹریس کرنا ہے یا اس کے خلاف کوئی کارروائی بھی کرنی ہے؟ جولیا نے کہا۔ میں اپنی بات دہرانے کا عادی نہیں ہوں، میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ تم نے اسے ٹریس کرنا ہے، اس کے خلاف کام کرنے کے لیے ٹیم بھیجی جائے گی، عمران نے کہا اور ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ تو کیا آپ ساتھ نہیں جائیں گے جولیا اور صالحہ کے؟ بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں، میں آج رات فیاض سے مل کر کل ٹائیگر کو ساتھ لے کر ناشان جاؤں گا، مجھے یقین ہے کہ ٹائیگر وہاں کے مقامی مجرموں سے کوئی نہ کوئی کھوج آسانی سے نکال لے گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جولیا اور صالحہ کے ساتھ اگر صفدر اور تنویر کو بھی آپ بھیج دیتے تو میرا خیال ہے بہتر رہتا، بلیک زیرو نے کہا۔ تم فکر نہ کرو، یہ اکیلی جولیا پوری سیکرٹ سروس پر بھاری ہے، پھر صالحہ بھی اس کے ساتھ ہے، اس طرح وہ کھل کر کام کرے گی، لیکن اگر صفدر، کیپٹن شکیل یا تنویر ساتھ ہوا تو پھر وہ پوری طرح
ذمہ داری محسوس نہیں کرتی، عمران نے کہا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بلیک زیرو بھی احتراماً اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور پھر عمران مڑ کر تیز تیز قدم اٹھاتا آپریشن روم کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ بہادرستان کے دارالحکومت میں واقع ہوٹل آشان نیا تعمیر کیا گیا تھا اور سہولیات تو سٹینڈرڈ کے لحاظ سے وہ کسی بھی ترقی یافتہ ملک کے ہوٹل سے کسی طرح بھی کم نہیں تھا۔ 12 منزلہ شاندار عمارت کا طرز تعمیر اتنا انتہائی انوکھا، شاندار اور دلکش تھا۔ ٹیکسی ہوٹل کے کمپاؤنڈ گیٹ میں داخل ہو کر سیدھی اس کے مین گیٹ کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ ٹیکسی کی عقبی سیٹ پر جولیا اور صالحہ بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ پاکیزہ سے ابھی بہادرستان پہنچی تھی اور ایئرپورٹ سے سیدھی اس ہوٹل میں آئی تھی۔ مین گیٹ کے سامنے جا کر جیسے ہی ٹیکسی رکی، وہاں موجود دو باوردی سرخ و سفید رنگ اور اونچے لمبے قد کے دربان تیزی سے آگے بڑھے اور ان میں سے ایک نے جلدی سے عقبی سیٹ کا دروازہ کھول دیا۔ جولیا اور اس کے پیچھے صالحہ بھی نیچے اتر آئی، جبکہ دوسرا دربان کار کے عقب میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے نیچے اتر کر جلدی سے ڈگی کھول دی اور دربان نے اندر موجود جولیا اور صالحہ کے دو بڑے بڑے بیگ اٹھا لیے۔ جولیا نے ٹیکسی ڈرائیور کو بل کی پیمنٹ کی اور پھر وہ دونوں مین گیٹ کی طرف بڑھ گئیں۔ ہوٹل کا ہال انتہائی جدید اور شاندار انداز میں سجا ہوا تھا اور کاؤنٹر بھی بے حد وسیع و عریض تھا۔ وہ کاؤنٹر کی طرف بڑھ گئیں اور چند لمحوں بعد انہیں چوتھی منزل پر دو کمرے مل گئے اور وہ دونوں لفٹ کے ذریعے چوتھی منزل کے کمروں میں پہنچ گئیں۔ تم اپنے کمرے میں سامان رکھوا کر میرے پاس آ جاؤ، جولیا نے صالحہ سے کہا اور صالحہ نے اسبات میں سر ہلا دیا اور پھر تھوڑی دیر بعد صالحہ اس کے کمرے میں پہنچ گئی۔ ہاں اب بتاؤ کس طرح کام کرنا ہے، صالحہ نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ چیف نے ایک لائن آف ایکشن تو دی ہے کہ کلیو یہاں کے ایگریمنٹ سفارت خانے سے ملے گا، اب سوچنا یہ ہے کہ وہاں سے کلیو کیسے حاصل کیا جائے۔ ظاہر ہے اب ہم جہاں کر انکوائری کرنے سے تو رہے، جولیا نے کہا اور صالحہ بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ تمہاری بات درست ہے، لیکن ہمیں بہرحال کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا، اب یہاں بیٹھ کر گپیں ہانکنے سے تو کلیو نہیں مل سکتا، صالحہ نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ تو جولیا نے اس بات پہ سر ہلا دیا اور پھر اس نے ریسیور اٹھایا اور دو نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یہ سروس روم نمبر کے نمبر تھے جو انہیں پہلے ہی بتا دیے گئے تھے۔ سروس روم رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی، 2 ہاٹ کافی بھجوا دیجیے، جولیا نے اپنے کمرے کا نمبر بتاتے ہوئے کہا۔ اسے منزل بتانے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ ہر منزل کے لیے علیحدہ سروس روم بنایا گیا تھا۔ یس مس دوسری طرف سے کہا گیا اور جولیا نے شکریہ کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ پہلے کافی پی لیں پھر سوچیں گے، جولیا نے ریسیور رکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ اس ہوٹل کے ہال میں تو میں نے ایکریمی ہی بھرے ہوئے دیکھے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ایکریمین سفارت خانے کے لوگ بھی یہاں آتے جاتے ہوں، صالحہ نے کہا تو جولیا چونک پڑی۔ او گڈ آئیڈیا، واقعی ایسا بھی ہو سکتا ہے، جولیا نے کہا۔ اسی لمحے دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی۔ یس کم ان، جولیا نے کہا تو دروازہ کھلا اور ایک ویٹر اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں ہاٹ کافی کا سامان موجود تھا۔ اس نے بڑے مؤدبانہ انداز میں ہاٹ کافی کے برتن ان دونوں کے درمیان موجود میز پر رکھے تو جولیا نے جیکٹ کی جیب سے ایک بڑا نوٹ نکال کر ویٹر کے ہاتھ میں دے دیا تو ویٹر کے چہرے پر یکلہت انتہائی مسرت کے تاثرات پھیل گئے۔ شاید یہ ٹپ اس کی توقع سے کہیں زیادہ تھی، اس لیے وہ ہنسا خوش نظر آ رہا تھا۔ اس نے نوٹ کو جیب میں رکھتے ہوئے بڑے مہذبانہ انداز میں جولیا کا شکریہ ادا کیا۔ کیا یہاں ایکریمین سفارت خانے کے لوگ بھی آتے ہیں، جولیا نے بڑے سرسری سے انداز میں پوچھا۔ یس مس، سفارت خانے کے سب لوگ ہمارے ہوٹل میں ہی آتے ہیں، حتیٰ کہ محترم سفیر صاحب بھی تشریف لاتے ہیں اور سفارت خانے کی طرف سے تمام پارٹیاں بھی ہمارے ہی ہوٹل میں دی جاتی ہیں، بیرے نے بڑے مہذبانہ انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہم نے یہاں سے ایکریمیا جانا ہے، اس لیے پوچھ رہی تھی کہ اگر کوئی ایسی ٹپ مل جائے جس سے ہمارا کام آسان ہو جائے تو، جولیا نے کہا اور جیب سے ایک اور نوٹ نکال کر بیرے کی طرف بڑھا دیا۔ شکریہ مس، لیکن آپ کس کام کی بات کر رہی ہیں، بیرے نے مسرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ کسی بھی قسم کا کام ہو سکتا ہے، جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مس یہ لوگ بہت روکھے پھیکے سے ہوتے ہیں، سلام کرو تو جواب تک نہیں دیتے، ہم مقامی لوگوں کے ساتھ تو ان کا رویہ کچھ زیادہ دوستانہ بھی نہیں ہوتا، لیکن ہمارے ہوٹل کی اسسٹنٹ مینیجر کے ساتھ سب کے بے حد گہرے تعلقات ہیں اور مس کریٹا انتہائی ملنسار لڑکی ہے، تھوڑی سی خدمت پر ہی خوش ہو جاتی ہے، آپ کے ہر قسم کے کام مس کریٹا کی معرفت آسانی سے ہو سکتے ہیں، اگر آپ حکم دیں تو میں اس سے کہہ دوں کہ وہ آپ سے مل لے، بیرے نے جواب دیا۔ کیا اس وقت مس کریٹا ڈیوٹی پر ہیں، جولیا نے کہا۔ یس مس، ویسے 1 گھنٹے بعد شفٹ تبدیل ہونے والی ہے، بیرے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ مس کریٹا کی رہائش کہاں ہے، ہم ان سے ان کی رہائش گاہ پر ملنا زیادہ پسند کریں گی تاکہ ان سے تفصیلی بات ہو سکے، جولیا نے کہا۔ مس کریٹا کی رہائش یہاں سے قریب ہی ایک پلازا میں ہے، وہ بھی اسی ہوٹل کی ہی ملکیت ہے، آشان پلازا، یہاں کے سارا بڑا سٹاف وہیں رہتا ہے، پہلی اور دوسری منزل سٹاف کے لیے مخصوص ہے جبکہ باقی 8 منزلوں پر دوسرے لوگ رہتے ہیں۔ مس کریٹا کے فلیٹ کا نمبر 12 ہے، پہلی منزل پر ہے، بیرے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، لیکن تم نے مس کریٹا سے کچھ نہیں کہنا، ہم ہوتی ان سے مل کر بات کر لیں گی، جولیا نے کہا۔
यस्मी स्पेरे ने जवाब दिया और मुड़कर तेज तेज कदम उठाता कमरे से बाहर चला गया। इस दौरान सालिहा ने हॉट कॉफी की 2 प्यालियां तैयार कर ली थी, इसलिए वो दोनों कॉफी सिप करने लगी। ये मिस क्रेटा काम दे जाएगी, सालिहा ने कहा। अगर खुद ना दे सकी तो कोई ना कोई टिप बहरहाल उससे मिल जाएगी, जूलिया ने जवाब दिया और सालिहा ने इस बात में सर हिला दिया। फिर 1.5 घंटे बाद वो दोनों होटल से निकली और पैदल चलती हुई आशान प्लाजा की तरफ बढ़ती चली गईं। आशान प्लाजा की आलीशान बिल्डिंग उन्हें होटल से निकलते ही नजर आ गई थी। थोड़ी देर बाद वो फ्लैट नंबर 12 के सामने मौजूद थी। प्लाजा इंतहाई शानदार और वसी था। फ्लैट अपनी साख्त के लिहाज से लग्जरी बनाए गए थे और फ्लैट के दरवाजे की साख्त बता रही थी कि फ्लैट साउंड प्रूफ है। हैरत है कि बहादुरिस्तान में ऐसे रहायशी प्लाजा बनाए गए हैं, सालिहा ने हैरत भरे लहजे में कहा। तो जूलिया बेख्तियार मुस्कुरा दी। किसी कौम पर यलगार इसी तरह की जाती है कि उसे आसाइशों का आदी बना दिया जाए, जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा और उसके साथ ही उसने कॉल बेल के बटन पर उंगली रख दी। कौन है बाहर? डोर फोन से एक नस्वानी आवाज़ सुनाई दी। लहजे से मालूम हो रहा था कि बोलने वाली नौजवान खातून है। हम आपके लिए अजनबी हैं, लेकिन आप हमारे लिए अजनबी नहीं हैं, मिस क्रेटा, जूलिया ने जवाब दिया। तो चंद लम्हों बाद दरवाज़ा खुला और एक नौजवान एक्रीमियन लड़की घरेलू लिबास में खड़ी नजर आने लगी। वो हैरत भरी नज़रों से जूलिया और सालिहा को देख रही थी। क्या आप हमें अंदर आने के लिए नहीं कहेंगी? जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। ओ सॉरी, दरअसल हैरत की वजह से मैं सुन हो गई थी। आइए तशरीफ लाइए, लड़की ने कदरे शर्मिंदा से लहजे में कहा और एक तरफ हट गई। जूलिया और सालिहा दोनों अंदर दाखिल हुई तो ग्रेटा ने दरवाज़ा बंद करके उसे लॉक किया और फिर वो इन दोनों को इंतहाई शानदार सजे हुए फ्लैट में लेकर आ गई। बहुत शानदार फ्लैट है, जूलिया ने कहा तो ग्रेटा बेख्तियार मुस्कुरा दी। आप मुझे स्विस लगती हैं, जबकि आपकी साथी शायद, ग्रेटा ने मुस्कुराते हुए कहा। इनका ताल्लुक काफरिस्तान से है, इनका नाम सालिहा है और मैं वाकई स्विस हूँ, मेरा नाम जूलिया है, जूलिया ने बाकायदा तारुफ कराते हुए कहा। तो ग्रेटा ने बड़े गर्मजोशाना अंदाज में उनसे मुसाफिया किया। पहले ये बताएं कि आप क्या पीना पसंद करेंगी? ग्रेटा ने कहा। कुछ नहीं, अभी हम होटल से ही सीधी आ रही हैं, होटल आशान से, जहां आप असिस्टेंट मैनेजर हैं। हम आज ही बहादुरिस्तान पहुंची हैं, जूलिया ने जवाब देते हुए कहा। ओ अच्छा, तो आप हमारे ही होटल में ठहरी हुई हैं, लेकिन आपको मेरा पता किसने दिया है और आपकी यहाँ तशरीफ आवरी का क्या मकसद है? अगर आपने कोई बात करनी थी तो आप होटल में भी कर सकती थी, आप हमारी मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, मैं खुद आपके कमरे में हाजिर हो जाती, ग्रेटा ने कहा। इसी तकल्लुफ़ से बचने के लिए हमने होटल में मुलाकात नहीं की। आपके बारे में हमें होटल के एक आदमी से मालूम हुआ है। हमारा मसला एग्रीमेंट सफारत खाने से मुतल्लिक है और हमें बताया गया है कि आप हमारा मसला हल कर सकती हैं। हम इसके लिए बाकायदा मुआवजा देने के लिए तैयार हैं, जूलिया ने कहा। तो ग्रेटा के चेहरे पर यकलहत इत्मीनान के तासुरात उभर आए, जैसे वो ज़हनी तौर पर मुतमईन हो गई हो, वरना पहले उसके चेहरे और आंखों में उलझन के तासुरात नुमाया नजर आ रहे थे। ओ मुआवजे की कोई बात नहीं, आप अब मेरे पास चलकर आ ही गई हैं तो मेरी मेहमान हैं, बस अब आपका मसला हल करना तो मुझ पर फर्ज हो गया है। आप बताएं मसला क्या है? ग्रेटा ने मुस्कुराते हुए कहा। मिस ग्रेटा, यहाँ बहादुरिस्तान में हुकूमत एक्रीमिया का एक खुफिया साइंसी प्रोजेक्ट काम कर रहा है। इस प्रोजेक्ट में मिस सालेहा का भाई काम करता है। पहले वो फ़ोन भी करता रहता था और हाथ भी भेजता रहता था, लेकिन अब पिछले 4 माह से उसका ना कोई फ़ोन आया है और ना ही कोई हाथ आया है। मिस सालेहा अपने भाई के लिए सख्त परेशान है। वो प्रोजेक्ट, जिसे सासिक प्रोजेक्ट कहा जाता है या सासिक सेंटर कहा जाता है, इंतहाई खुफिया है। इसलिए जब मिस सालेहा ने हुकूमत बहादुरिस्तान से इस सिलसिले में रजू किया तो हुकूमत बहादुरिस्तान की तरफ से उन्हें जवाब मिला कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट बहादुरिस्तान में मौजूद ही नहीं है। अब ये और ज़्यादा परेशान हो गई हैं कि उसे कहाँ तलाश करें। मैंने उन्हें मशवरा दिया कि लामहाला बहादुरिस्तान में एग्रीमेंट सफारत खाने के किसी न किसी आदमी को इस बारे में ज़रूर इल्म होगा, और चूंकि वो हमें तो नहीं बता सकता, इसलिए हम आपके पास आए हैं कि आप किसी न किसी तरह इस सेंटर का पता मालूम करा दें ताकि सालिहा वहाँ अपने भाई से रब्ता कर सके, या कम अज़ कम ये तो मालूम हो सके कि वो जिंदा भी है या नहीं, जूलिया ने कहा। और इसके साथ ही उसने जैकेट की अंदरूनी जेब से नोटों की गड्डी निकाली और उसे दरमियानी मेज पर रख दिया। ये भारी मालियत के डॉलरों की गड्डी थी। ग्रेटा की नजरें इस तरह नोटों से चिपक गई जैसे लोहा मकनातीस से चिपक जाता है। ये गड्डी आपकी हो सकती है, बशर्त ये कि आप हमारे साथ मुकम्मल ताउन करें, जूलिया ने कहा और गड्डी दोबारा उठाकर उसने जैकेट की अंदरूनी जेब में रख ली। मम मगर ये काम कौन कर सकता है? सफारत खाने में ऐसा कौन सा है जो जानता होगा? अब मैं वैसे तो किसी से पूछने से रही, क्योंकि जो कुछ आपने बताया है इस लिहाज से ये तो टॉप सीक्रेट होगा, ग्रेटा ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। ये सोचना आपका काम है, लेकिन ये बता दो किसी आम आदमी को इसके बारे में इल्म नहीं होगा। यकीनन फर्स्ट सेक्रेटरी या ज़्यादा से ज़्यादा सेकंड सेक्रेटरी की सतह के आदमी को इसका इल्म हो सकता है, जूलिया ने कहा। सेकंड सेक्रेटरी गलबर्ट तो मेरा बेहतरीन दोस्त है और वह यहाँ से भी तवील अरसे से है, लेकिन वो इंतहाई लालची आदमी है। अगर उसे मालूम भी होगा तो वो यकीनन भारी मुआवजा लिए बगैर हरगिज नहीं बताएगा, ग्रेटा ने कहा। तो
جولیا بے اختیار مسکرا دی۔ معاوضے کی بات آپ چھوڑیں، کیا آپ گلبرٹ کو یہاں ابھی بلوا سکتی ہیں؟ یہاں فلیٹ میں ہم اس سے خود سودا کر لیں گی، البتہ آپ کا معاوضہ آپ کو ویسے ہی مل جائے گا، جولیا نے کہا۔ ہاں کیوں نہیں، وہ تو ایسے موقع کی تلاش میں رہتا ہے، وہ تو سر کے بال چل کر آئے گا، لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ اسے اس بارے میں معلوم ہو؟ گریٹا نے کہا۔ اسے معلوم نہیں ہوگا تو وہ کوئی نہ کوئی ٹپ بہرحال دے دے گا، ایسی صورت میں آپ کا معاوضہ آپ کو بہرحال مل جائے گا، جولیا نے جواب دیا۔ اور پھر میں اسے بلاتی ہوں، گریٹا نے کہا، اور اس نے ایک طرف پڑا ہوا فون اٹھا کر اس نے سامنے والی میز پر رکھ دیا۔ ایک منٹ، اسے ہرگز تم یہ نہیں بتاؤ گی کہ ہم یہاں موجود ہیں، کیونکہ سفارت خانے کے لوگ اجنبیوں سے بے حد محتاط رہتے ہیں، آپ اپنے طور پر کوئی بھی بہانہ بنا کر اسے بلا لیں، جولیا نے فون پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سمجھ گئی ہوں، گریٹا نے اسبات پہ سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تو جولیا نے فون سے ہاتھ ہٹا لیا، گریٹا نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ جولیا نے ہوتی ہاتھ بڑھا کر فون لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا تو گریٹا نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ ایکٹیمین ایمبیسی رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ سیکنڈ سیکرٹری مس گلبرٹ سے بات کرائیں، میں ان کی دوست گریٹا بول رہی ہوں، گریٹا نے کہا۔ وہ اپنی رہائش گاہ پر موجود ہیں، آپ وہاں براہ راست فون کر لیں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ وہاں کا نمبر دے دیں، گریٹا نے کہا۔ تو دوسری طرف سے ایک نمبر بتا دیا گیا۔ گریٹا نے اس کے شکریہ ادا کیا اور پھر پیڈل دبا کر اس نے دوبارہ نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی، لیکن لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ کوئی ملازم ہے۔ گلبرٹ سے بات کراؤ، میں ان کی دوست گریٹا بول رہی ہوں، ہوٹل آشان کی اسسٹنٹ مینیجر گریٹا۔ گریٹا نے کہا۔ ہولڈ آن کریں مس، دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ ہیلو، چند لمحوں بعد ایک بھاری مردانہ آواز سنائی دی۔ گلبرٹ، میں گریٹا بول رہی ہوں، گریٹا نے بے تکلفانہ لہجے میں کہا۔ او، تم آج کیسے فون کیا؟ خیریت ہے؟ دوسری طرف سے بھی انتہائی بے تکلفانہ لہجے میں کہا گیا، لیکن لہجے میں حیرت کا عنصر نمایاں تھا۔ ایک ماہ ہو گیا ہے تم سے ملاقات ہی نہیں ہوئی، آج جب میں اپنے فلیٹ میں آئی تو البم دیکھ رہی تھی کہ تمہاری تصویر نظر آ گئی، بس کچھ نہ پوچھو کیا دل کی حالت ہوئی، میں نے فوراً ریسیور اٹھایا، تم تو مجھے بھول ہی گئے ہو، جبکہ دیکھو میں تمہارے لیے کس طرح تڑپ رہی ہوں۔ گریٹا نے بات کرتے ہوئے جولیا اور صالحہ کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، اور جولیا اور صالحہ دونوں بھی مسکرا دیں۔ او ڈیئر، تم بلا بھلانے والی چیز ہو، میں دراصل ایک انتہائی ضروری کام سے ایکریمیا چھٹی پر چلا گیا تھا، کل واپسی ہوئی ہے اور ابھی فارغ ہو کر رہائش گاہ پر آیا تھا، اور میں سوچ رہا تھا کہ تم سے فوری طور پر ملاقات کس طرح ہو سکتی ہے کہ تمہاری کال آ گئی، گلبرٹ نے جواب دیا، اور جولیا اور صالحہ دونوں اس کے لہجے سے ہی سمجھ گئیں کہ وہ واقعی ماہر شکاری ہے، عورتوں کا شکاری اسے ہی تو کہتے ہیں کہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ پھر آ جاؤ پلیز، اب تو تمہارے بغیر کسی صورت بھی وقت نہیں گزرے گا، گریٹا نے بڑے رومانٹک سے لہجے میں کہا۔ لیکن کہاں، کیا ہوٹل آ جاؤں؟ گلبرٹ نے بے چین سے لہجے میں کہا۔ ارے نہیں، یہاں میرے فلیٹ میں لگژری فلیٹ ہے، تمہیں یقیناً پسند آئے گا، آشان پلازا کا فلیٹ نمبر 12 فرسٹ سٹوری، گریٹا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، میں آ رہا ہوں، ابھی 5 منٹ میں پہنچ جاؤں گا، دوسری طرف سے کہا گیا، اور گریٹا نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ او، وہ ابھی آ جائے گا، میں نے کہا تھا کہ وہ سر کے بال چل کر آئے گا، لیکن اب آپ اس سے کیا بات کریں گی، وہ بڑا ہوشیار اور شاطر آدمی ہے، گریٹا نے کہا۔ تم فکر نہ کرو، جب دولت اسے نظر آئے گی تو پھر وہ خود ہی سب کچھ بتا دے گا، اور ہم نے بھی صرف اس سے معلومات ہی لینی ہے، اور کیا کہنا ہے، جولیا نے جواب دیا۔ میری رقم تو مجھے دے دو، گریٹا نے بے چین سے لہجے میں کہا۔ وہ بھی مل جائے گی، جب ہم نے وعدہ کر لیا ہے تو وعدہ نبھائیں گے بھی صحیح، جولیا نے کہا، اور گریٹا نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ پھر تقریباً نصف گھنٹے بعد کال بیل بجنے کی آواز سنائی دی تو گریٹا نے اٹھ کر دیوار میں لگے ہوئے ہک سے لٹکا ہوا ریسیور نکالا اور اس کا بٹن پریس کر دیا۔ کون ہو؟ گریٹا نے کہا۔ گلبرٹ ہوں ڈیئر، ریسیور سے ہلکی سی آواز سنائی دی۔ اوکے، گریٹا نے کہا، اور ریسیور واپس ہک میں لٹکا کر وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ جولیا اور صالحہ وہیں بیٹھی رہیں۔ چند لمحوں بعد گریٹا کے ساتھ ایک آدمی اندر داخل ہوا، وہ اندر داخل ہوتے ہی جولیا اور صالحہ کو دیکھ کر بے اختیار ٹھٹک کر رک گیا۔ آؤ آؤ، یہ میری فرینڈز ہیں، آؤ، گریٹا نے اسے بازو سے پکڑ کر اندر لے آتے ہوئے انتہائی بے تکلفانہ لہجے میں کہا۔ مگر تم نے تو کہا تھا کہ تم یہاں اکیلی ہو، گلبرٹ نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، اس کے چہرے پر ہلکی سی تشویش کے تاثرات نمایاں ہو گئے تھے۔ میرا نام جولیانا ہے مسٹر گلبرٹ، اور یہ میری فرینڈ ہے صالحہ، اس کا تعلق کافرستان سے ہے، جولیا نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ میرا نام گلبرٹ ہے اور میں گریٹا کا دوست ہوں، گلبرٹ نے مسکراتے ہوئے کہا اور مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ سوری، ہم دونوں کو الرجی ہے، اس لیے ہم مصافحہ نہیں کر سکتی، تشریف رکھیے، جولیا نے کہا۔ تو گلبرٹ نے ہونٹ بھیجتے ہوئے ایک چٹکے سے ہاتھ واپس کھینچ لیا، اس کے چہرے پر یکلہت انتہائی ناگواری کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ مجھے اجازت دو گریٹا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پھر ملاقات ہوگی، گلبرٹ نے گریٹا سے مخاطب ہو کر کہا اور واپس مڑنے لگا۔ ایک منٹ مسٹر گلبرٹ، جولیا نے کہا۔ تو گلبرٹ تیزی سے مڑا تو جولیا کے اشارے پر صالحہ نے اپنی جیکٹ کی اندرونی جیب سے انتہائی بھاری مالیت کے ڈالروں کی 2 گھڑیاں نکالیں اور جولیا کے ہاتھ میں دے دیں۔ مسٹر گلبرٹ، یہ دونوں گھڑیاں آپ کی ہو سکتی ہیں، بشرط یہ کہ مجھے ایک معمولی سی بات بتا دیں، اور یہ بھی
بتا دوں کہ آپ کا نام کبھی اور کہیں بھی سامنے نہیں آئے گا، جولیا نے کہا تو گلبرٹ کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے، لیکن جولیا نے دیکھ لیا تھا کہ بھاری مالیت کے نوٹوں کی گڈیاں دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی تھی۔ آپ کیا معلوم کرنا چاہتی ہیں؟ گلبرٹ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ تشریف رکھیں، ہم آپ سے صرف چند منٹ لیں گی اور یہ بھی آپ کی مرضی ہے کہ آپ کچھ بتائیں یا نہ بتائیں، یہ تو بس ایک سودا ہے، جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بیٹھو گلبرٹ پلیز، گریٹا نے بھی منت بھرے لہجے میں کہا تو گلبرٹ ایک طویل سانس لے کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ جولیا نے نوٹوں کی گڈیاں اس کے سامنے رکھ دیں۔ مسٹر گلبرٹ، میری فرینڈ صالحہ کا بھائی یہاں بہادرستان میں ایکٹیمیا کے ساسک سینٹر میں کام کرتا ہے، جولیا نے گلبرٹ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ساسک سینٹر؟ گلبرٹ نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا۔ ہاں، اسے ساسک سینٹر ہی کہا جاتا ہے۔ اب تو یہ ہمیں معلوم نہیں کہ ساسک سینٹر کیا ہوتا ہے، بہرحال یہی اس کا نام ہے۔ گزشتہ کئی ماہ سے صالحہ کے بھائی کا نہ ہی فون آیا ہے نہ خط، جسے ظاہر ہو کہ قدرتی طور پر صالحہ کو بے حد تشویش ہوئی ہے۔ میں سیاحت کی غرض سے کافرستان گئی ہوئی تھی، ویسے میرا تعلق سوئٹزرلینڈ سے ہے۔ کافرستان میں میری صالحہ سے گہری دوستی ہو گئی۔ جب اس نے مجھے اپنی پریشانی بتائی تو میں نے حکومت بہادرستان کے اعلیٰ حکام سے رابطہ کیا، لیکن مجھے بے حد حیرت ہوئی کہ حکومت بہادرستان نے ایسے کسی سینٹر کے وجود سے ہی سرے سے انکار کر دیا، حالانکہ وہ سینٹر بہرحال یہاں موجود ہے۔ چنانچہ اس کی تلاش میں ہم دونوں آج ہی کافرستان سے یہاں پہنچی ہیں۔ ہم ہوٹل آشان میں ٹھہری ہیں اور وہیں سے ہمیں مس گریٹا کی ٹپ ملی اور ہم یہاں آ گئے۔ مس گریٹا نے آپ کے متعلق بتایا کہ آپ یہاں ایکٹیمین سفارت خانے میں سیکنڈ سیکرٹری ہیں اور طویل عرصے سے ہیں، اس لیے مجھے یقین ہے کہ آپ کو بہرحال اس سینٹر کے بارے میں علم ہوگا۔ دولت میرے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، مجھے صرف اپنی فرینڈ کی پریشانی دور کرنی ہے، اس لیے دو صورتیں ہیں، یا تو آپ ہمیں اس سینٹر کا محل وقوع بتا دیں اور یہ دونوں گڈیاں آپ کی ہوں گی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنا آپ کے لیے ممکن نہیں ہے تو پھر آپ صرف اتنا کر دیں کہ صالحہ کے بھائی کے بارے میں معلوم کر کے ہمیں بتا دیں کہ وہ خیریت سے ہے اور اس نے کیوں فون نہیں کیا۔ اس صورت میں یہ دونوں گڈیاں آپ کی ہوں گی، جولیا نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا تو گلبرٹ نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ آپ کا دوسرا کام ہو سکتا ہے، پہلا نہیں، گلبرٹ نے کہا۔ دوسرا کون سا؟ جولیا نے چونک کر کہا۔ یہی کہ میں آپ کے فرینڈ کے بھائی کے بارے میں وہاں سے معلومات اپنے طور پر حاصل کر کے بتا سکتا ہوں، لیکن اس ٹاپ سیکرٹ سینٹر کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا، گلبرٹ نے جواب دیا۔ لیکن مسٹر گلبرٹ، اس صورت میں آپ کو صالحہ کی بات اس کے بھائی سے فون پر کرانا ہوگی، جولیا نے کہا۔ نہیں مس جولیا، ایسا تو کسی صورت بھی ممکن نہیں ہے، وہ انتہائی خفیہ سینٹر ہے، وہاں سے کال تو کی جا سکتی ہے لیکن وہاں کسی صورت بھی کال نہیں کی جا سکتی، گلبرٹ نے جواب دیا۔ پھر آپ کیسے معلوم کریں گے؟ جولیا نے کہا۔ یہ میرا اپنا کام ہے، میرا وہاں رابطہ ہے، میں معلوم کر لوں گا، گلبرٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن ہماری تسلی کیسے ہوگی؟ معاف کیجیے گا، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ ہمیں بس ویسے ہی تسلی دے دیں، جولیا نے کہا تو گلبرٹ چند لمحے سوچتا رہا۔ مس صالحہ کے بھائی کا کیا نام ہے اور وہ وہاں کیا کام کرتا ہے؟ گلبرٹ نے کہا۔ ان کے بھائی کا نام صفدر ہے اور وہ اس سینٹر کے کمپیوٹر سے متعلق ہیں، جولیا نے جواب دیا۔ صالحہ مسلسل خاموش بیٹھی ہوئی تھیں۔ جہاں تک میری معلومات ہے وہاں ایک بھی آدمی ایشیائی نہیں ہے، پھر صالحہ کا بھائی وہاں کیسے ملازم ہو سکتا ہے؟ گلبرٹ نے کہا۔ جہاں مسئلہ مہارت کا درمیان میں آ جائے وہاں اصول توڑ دیے جاتے ہیں، جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ کسی طرح مس صالحہ کے بھائی کو ٹریس کر کے ان کی ملاقات مس صالحہ سے کرا دوں، لیکن حتمی وعدہ نہیں کر سکتا کیونکہ وہاں انتہائی سخت سیکیورٹی ہے، گلبرٹ نے جواب دیا۔ یہ کام کب تک ہو جائے گا؟ جولیا نے کہا۔ کم از کم ایک ہفتہ تو لگ جائے گا، گلبرٹ نے جواب دیا۔ ایک ہفتہ تو بہت زیادہ ہے، جولیا نے کہا۔ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اس سینٹر کا کیا مسئلہ ہے، یہ تو مجھے ان دنوں رقم کی ضرورت ہے، اس لیے میں نے حامی بھر لی ہے، ورنہ تو میں آپ کو صاف جواب دے دیتا کہ میں ایسے کسی سینٹر کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، گلبرٹ نے کہا۔ اوکے ٹھیک ہے، پھر یہ رقم آپ رکھ لیں اور ہمیں اجازت دیں، جولیا نے اٹھتے ہوئے کہا، اور اس کے اٹھتے ہی صالحہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی، جبکہ گلبرٹ نے بجلی کسی تیزی سے میز پر رکھی ہوئی دونوں گڈیاں جپٹی اور جلدی سے انہیں جیبوں میں رکھ لیا۔ اس کے چہرے پر بے پناہ مسرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ آئیے مس گریٹا، ہمیں دروازے تک تو چھوڑ دیجیے، جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، گریٹا نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر وہ ان دونوں کے ساتھ جیسے ہی کمرے سے باہر آئے، جولیا نے جیکٹ کی اندرونی جیب سے نوٹوں کی گڈی نکالی اور خاموشی سے گریٹا کے ہاتھ پر رکھ دی۔ بے حد شکریہ، گریٹا نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، اور جولیا مسکرا دی۔ چند لمحوں بعد وہ فلیٹ کے دروازے سے باہر پہنچ چکی تھی۔ یہ کیا کیا تم نے؟ اس سے وہیں سب کچھ پوچھ لینا تھا، صالحہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تو جولیا بے اختیار مسکرا دی۔ میرے ساتھ آؤ جلدی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔